معاذ. جمع ایسے اسم کو کہتے ہیں، ایسا اسم جو دلالت کرے ان افراد پر جو کہ مقصود ہیں، ایسے حروف کے ساتھ کہ اس کے مفرد میں تھوڑی سی تبدیلی ہو، یا تو تبدیلی لفظی ہو یا تقدیری. لفظی تبدیلی کی مثال رجال، یہ کس کی جمع ہے؟ رجلن کی، اور رجل کو تھوڑا سا تبدیل کر کر اس کی جمع لے کر آئے ہیں رجال. یا تبدیلی ہو تقدیری، یعنی تبدیلی لفظوں میں نظر نہ آ رہی ہو لیکن وہ تبدیلی فرض کی گئی ہو، جیسا کہ فلکن، یہ کیا ہے؟ جمع کے لیے بھی آتا ہے اور مفرد کے لیے بھی آتا ہے، اور جب جمع کے لیے ہو تو ہم سمجھیں گے یہ اس دن کے وزن پر ہے، اور جب یہ مفرد ہو تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ قفل کے وزن پر ہے. جس طرح اس دن جو ہے اسد کی جمع ہے، اسی طرح ہم کہیں گے کہ فلکن کی جمع جو ہے کسی اور کی جمع ہے. اور جس طرح قفل جو ہے واحد ہے تو ہم کہیں گے کہ فلکن بھی کیا ہے؟ جس طرح قفل واحد ہے فلکن بھی کیا ہے؟ واحد ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ جمع اسے کہتے ہیں کہ جو کیا کرتا ہو، افراد پر، ایسے افراد پر دلالت کرتا ہو جو کہ کیا ہے؟ مقصود ہے. مفرد میں تھوڑی سی تبدیلی کے بعد، مفرد میں تھوڑی سی تبدیلی کے بعد یا تو تبدیلی لفظوں میں ہوگی، لفظوں میں بھی ہوگی، یا تبدیلی لفظوں میں نہ ہوگی لیکن تبدیلی کیا ہوگی؟ تقدیری ہوگی، یعنی اس تبدیلی کو فرض کیا گیا ہوگا. لفظوں میں تبدیلی جیسا کہ رجالن، رجلن کی جمع ہے تو یہاں رجل میں تبدیلی، رجل کو تبدیل کر کر کہ را کے نیچے زیر لے آئے، زیر لانے کے ساتھ ساتھ جیم کے بعد الف بڑھا دیا تو رجلن سے رجل کو تبدیل کر کر رجالن کے وزن پر لے آئے، اور یہ تبدیلی جو ہے کیا ہوگی؟ فرض کی گئی ہوگی. جیسا کہ فلکن یہ واحد کے لیے بھی ہے، جمع کے لیے بھی ہے، اور جب جمع کے لیے ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کیا ہے؟ یہ اس دن کے وزن پر ہے. جیسے اس دن جمع ہے تو یہ بھی جمع ہے، اور اگر یہ واحد کے لیے ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ فلکن قفل کے وزن پر ہے. جس طرح قفل واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یا تو تبدیلی لفظی ہے جیسے کہ رجال، یا تقدیری ہے یعنی فرض کی گئی ہے جیسا کہ فلکن اس دن کے وزن پر. اس کا مفرد بھی کیا ہے؟ فلکن ہے لیکن قفل کے وزن پر. جی وَنَحْوُهُ قوم ورہط ونحوه، قوم اور اس جیسے جو الفاظ ہیں اگرچہ افراد پر دلالت کرتے ہیں، افراد فرد پر نہیں، افراد پر، فردین پر نہیں، افراد پر دلالت کرتے ہیں لیکن یہ جمع نہیں ہے. کیوں؟ اذ لا مفرد لہ، اس لیے کہ ان کا مفرد نہیں ہے. اور جمع کی تعریف میں ہم نے پڑھا ہے کہ جمع ایسے اسم کو کہا جاتا ہے کہ جو مفرد میں تبدیلی کے بعد، مفرد میں ہلکی سی تبدیلی کے ساتھ جو ہے افراد پہ دلالت کرتے ہوں. اگر کوئی ایسا لفظ ہے کہ جس کا مفرد ہی نہیں ہے تو مفرد میں تبدیلی تو دور کی بات. تو اس لیے وہ ایسے الفاظ جو ہے جمع نہیں ہوں گے، اگرچہ اس میں جمع ہو سکتے ہیں لیکن وہ جمع نہیں ہوں گے. تو جمع ہونے کے لیے تعریف سے یہ معلوم ہوا کہ جمع بحروف مفردہ، بحروف مفردہ، تو مفردہ سے یہ معلوم ہوا بحروف مفردہ، تو حروف سے معلوم ہوا، مفردہ سے معلوم ہوا، مفرد سے معلوم ہوا کہ جمع کے لیے مفرد کا ہونا ضروری ہے. اگر ایسے الفاظ کہ جن کا مفرد نہیں ہے تو وہ جمع بھی نہیں ہوں گے، جیسے قوم اور
جی مصحح، اور جمع کی جو ہے دو قسمیں ہیں، مصحح جس کو آپ نے سالم کے نام سے پڑھا ہے، اور دوسری کیا ہے؟ مکسر. جی بنا واحدی ہی، وہ ہے کہ جس کے واحد کی شکل تبدیل نہ ہوئی ہو، واحد کی شکل تبدیل نہ ہوئی ہو. جی اور مکسر وہ ہے کہ جس کے واحد کی شکل تبدیل ہوئی. جی مصحح وہی ہے جس کو آپ نے پہلے اب تک سالم کے نام سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ سالم کو مصحح بھی کہتے ہیں، تصحیح بھی کہتے ہیں. جی اور سالم کی جو ہے، سالم دو قسموں پر ہے، مصحح دو قسموں پر ہے، مذکر اور مؤنث. تو مؤنث جو ہے اگلے صفحے میں آ رہا ہے، مذکر کو دیکھیے، وَهُوَ مَا أُلْحِقَ بِآخِرِهِ وَاوٌ، وہ ہے کہ جس کے آخر میں واو لگایا گیا ہو، مضموم ما قبلها، اور اس کے پہلے والا حرف کیا ہو؟ مضموم ہو، اور وَنُونٌ مَفْتُوحَةٌ، اور کیا لگایا گیا ہو؟ نون مفتوحہ، جیسے کہ مسلمون، او یاء مکسور ما قبلها ونون کذالک، یا اس کے آخر میں جو ہے ایسی یا لگائی گئی ہو کہ جس کا ماقبل کیا ہے؟ مکسور ہے، اور اسی طرح نون یعنی نون مفتوحہ. جی تاکہ وہ دلالت کرے کہ اس کے ساتھ اس سے زیادہ ہے، کہ تاکہ وہ دلالت کرے کہ کیا ہے اس کے ساتھ ایک سے زیادہ ہے. جی یہ تفصیل تو صحیح میں ہے کہ اگر آپ صحیح کو، اگر آپ جو ہے صحیح اسم میں، ایسا اسم جو کیا ہے؟ صحیح ہے، اگر آپ اس کو مصحح بنانا چاہتے ہیں، سالم بنانا چاہتے ہیں، اور سالم بھی کیسا؟ مذکر، اگر آپ اس کو مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ واو ما قبل مضموم نون مفتوح، یا ما قبل مکسور نون مفتوح. تو یہ تفصیل کس میں ہے؟ صحیح میں ہے. اور رہا منقوص، اور منقوص کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے آخر میں کیا ہو؟ یا ما قبل مکسور ہو. تو اس میں منقوص میں کیا ہوگا؟ یا کو حذف کر دیا جائے گا. منقوص میں کیا ہوگا؟ فتحذف یاؤہ نحو قازون داعون. قازون اصل میں کیا تھا؟ قاضی تھا. قازون اصل میں کیا تھا؟ تو ہے قازن تھا. چاہے وہ واو جو ہے کیا ہو؟ محذوف ہو، یا لفظوں میں، یا جو ہے کیا ہو؟ چاہے وہ لفظوں میں موجود ہو، یا جو ہے محذوف ہو یا محذوف نہ ہو، بہر صورت جو ہے جمع بناتے ہوئے کیا ہو جائے گی؟ اگر لفظوں میں موجود بھی ہے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ حذف ہو جائے گی. تو القاضی، تو القاضی کی جب ہم جمع بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ یا حذف ہو جائے گی، القاضون. اسی طرح قاضن کی جب ہم جمع بنائیں گے تو وہاں جو حذف شدہ یا ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ جو ہے جمع میں بھی کیا ہوگی؟ حذف ہوگی. جیسے کہ قاضن سے قاضون. اسی طرح داعون، اصل میں یہ کیا تھا؟ داعیون تھا، اور قاعدہ دعیہ کے قاعدے سے داعیون ہوا، اور داعیون ہونے کے بعد ہم نے اس یا کو کیا کر دیا؟ یا جو ہے یا کی حرکت ماقبل کو دے کر یا کو ساکن کیا، اور پھر اس کے بعد جو اجتماعی ساکن کی وجہ سے یا کیا ہو گئی؟ گر گئی. چاہے جس کی وجہ سے بھی گری، لیکن بہرحال یہ ہے کہ منقوص کی جب ہم جمع بنائیں گے، منقوص کی جب جمع بنائی جائے گی تو یا جو ہے چاہے وہ پہلے سے حذف ہو یا حذف نہ ہوئی ہو، بہرحال یہاں آ کر کیا ہو جائے گی؟ بہر صورت حذف ہو جائے گی. جیسے داعن سے داعون، اور اسی طرح الداعی سے الداعون، قاضن سے قاضون، اور القاضی سے القاضون. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جی
مصطفون ویختص بأولی العلم. تو اگر کیا ہے مقصور ہے، اگر اسم کیا ہے صحیح نہیں ہے اور منقوص بھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے مقصور ہے، اور مقصور اسے کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں الف ہو، تو اس الف جمع بناتے ہوئے اس الف کو کیا کر دیا جائے گا، حذف کر دیا جائے گا، اور اس کا ما قبل جو مفتوح ہے اس کو باقی رکھا جائے گا تاکہ دلالت کرے کس پر، الف محذوفہ پر. مثل مصطفون، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ واو سے ما قبل کو کیا دیا جاتا ہے، ضمہ دیا جاتا ہے، تو یہاں ضمہ نہیں دیا جائے گا تاکہ یہ بتائے کہ یہاں پر کیا ہے، الف محذوف. سمجھ میں آیا بھائی؟ مصطفیٰ کو جب جمع بنایا جائے گا تو اوپر تو یہ کہا تھا کہ جمع صحیح میں جو ہے واحد کو تبدیل نہیں کیا جاتا. مسلم واحد ہے، جمع بناتے ہوئے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، مسلم سے مسلم ہونا. لیکن یہ ساری تفصیل کس میں ہے، صحیح میں ہے. لیکن اگر اسم کیا ہے منقوص ہے تو یا کو حذف کر دیا جائے گا. اگر اسم مقصور ہے تو الف کو جمع بناتے ہوئے الف کو کیا کر دیا جائے گا، اجتماعی ساکن کی وجہ سے حذف کر دیا جائے گا. جیسے کہ مصطفیٰ سے کیا ہوگا، مصطفیٰ ہونا، اور الف سے پہلے والا جو فتحہ ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا تاکہ یہ بتائے کہ یہاں پر کیا ہے، الف محذوف ہے. جی، اور یہ جو جمع ہے خاص ہے کس کے ساتھ، اولی العلم جو ہے علم والوں کے ساتھ، یعنی ذوی العقول کے ساتھ. مذکر سالم کی جو جمع ہے یہ کس کے ساتھ خاص ہے، اس کو خاص کیا جاتا ہے علم والوں کے ساتھ، یعنی ذوی العقول. مطلب کیا ہے کہ یہ جمع جو ہے کس کی آئے گی، ذوی العقول کی جمع جو ہے اونا یا اینا کے وزن پر آئے گی. سمجھ میں آیا بھائی؟ ایسے اسما جو ذوی العقول کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ایسی صفات جو ذوی العقول کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، تو ان کی جمع جو ہے اونا اینا کے وزن پر آتی ہے. اور جو ایسے نہیں ہیں ان کی جمع پھر اونا اینا نہیں بلکہ اور وزن پر آئے گی. جی، یعنی جمع مکسر آئے گی. جی، اور رہا آپ کی یہ بات کہ سنتن کی جمع سینونا آتی ہے، ارزن کی جمع ارزونا آتی ہے، ارزونا آتی ہے، اور جو ہے صبتن کی جمع صبونا آتی ہے، اور قلتن کی جمع قلونا آتی ہے. جبکہ یہ مذکر بھی نہیں ہے، ذوی العقول تو ہونا دور کی بات، مذکر بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کی جو ہے جمع مذکر سالم آ رہی ہے، جمع مذکر سالم کے وزن پر یہ آ رہے ہیں. تو اس کا جو ہے جواب کیا ہے، مختصر سا جواب ہے شاذ، کہ یہ کیا ہے، شاذ. سمجھ میں آیا بھائی؟ انہوں نے کہا کہ یہ جمع جو ہے کس کے ساتھ خاص ہوتی ہے، ذوی العقول کے ساتھ ہے. یعنی یہ جمع کیا ہوگی، سالم مذکر سالم کے وزن پر وہ مفرد آئیں گے کہ جو کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو سوال پیدا ہوا کہ ایسے بھی الفاظ ہیں جو ذوی العقول کے لیے استعمال ہونا تو دور کی بات مذکر بھی نہیں ہے. تو اس کا جواب ہے بھائی شاذ. جی، اللہ یکون افعل، اس لیے کہ کانا کی خبر جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے. تو ضروری ہے، یعنی جمع مذکر سالم کے ضروری ہے کہ ایسا مفرد جو ہے جمع مذکر سالم کے وزن پر آئے گا کہ وہ ایسے افعال کے وزن پر نہ ہو کہ جس کی مؤنث کیا ہے، فعلہ ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ ایسا مفرد جو ہے ایسے مفرد کی جمع جو ہے جمع مذکر سالم کے وزن پر آئے گی کہ وہ مفرد جو ہے ایسے افعال کے وزن پر نہ ہو کہ جس کی مؤنث کیا ہے، فعلہ ہے. جیسے احمر کی جمع احمرون نہیں آئے گی، احمر کی جمع احمرون نہیں آئے گی. جی،
اور نہ وہ مفرد جو ہے ایسے فعلان کے وزن پر نہ ہو کہ جس کی مؤنث کیا ہے؟ فاعلہ ہے. جیسا کہ سکران، اس کا مؤنث سکرا ہے، تو اس لیے اس کی جمع جو ہے وہ کیا ہوگی؟ اس کی جمع کیا ہے؟ اس کی جمع سالم نہیں آ سکتی. جی. اور نہ جو ہے ایسے ولا فعیلاً، اور نہ جو ہے ایسے فعیل کے وزن پر ہو جو مفعول کے معنی میں ہے، جیسے کہ جری جو ہے مفعول کے معنی میں ہے یعنی مجروح کے معنی میں ہے، اور نہ ایسے ولا فعولاً، نہ ایسے فعول کے وزن پر ہو جو فاعل کے معنی میں ہے، جیسے کہ صبور بمعنی صابر. تو ایسی صورت میں اگر ایسے مفرد ہیں تو ایسے مفرد کی جمع جو ہے جمع مذکر سالم نہیں آتی. تو یہاں جمع مذکر سالم کے لانے کے لیے 3 شرطیں بیان کی جا رہی ہیں. جمع مذکر سالم کی 3 نہیں 4 جو ہے شرطیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جمع سالم ایسے اسم کی آ سکتی ہے کہ جو کیا ہو؟ افعال، ایسے افعال کے وزن پر نہ ہو جس کا مؤنث کیا ہے؟ فاعلہ ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اسم جو ہے ایسے فاعلان کے وزن پر نہ ہو جس کا مؤنث کیا ہے؟ فاعلہ ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اسم جو ہے فاعل کے وزن پر نہ ہو، ایسے فاعل کے وزن پر جو کیا ہے؟ مفعول کے معنی میں ہے، اور نہ ایسے فعول کے وزن پر ہو جو کیا ہے؟ فاعل کے معنی میں ہے. تو ایسی صورت میں اس اسم کی کیا لائی جا سکتی ہے؟ جمع سالم لائی جا سکتی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جمع سالم نہیں لائی جا. جی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جی. اور اس کے نون کو اضافت کی وجہ سے حذف کر دیا جائے گا، جیسا کہ مسلمون مصر تھا، نون گر گیا. جی. جی مؤنث کیا ہے کہ جس کے آخر میں الف و تا ہو، جس کے آخر میں جی جیسے مسلمات. اور شرط یہ ہے کہ اگر وہ صفت ہے یعنی اس میں صفت ہے، اگر اسم کیا ہے؟ اس میں صفت ہے اور اس کا مذکر جو ہے اور اس کا مذکر بھی ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے مؤنث سالم کے لیے شرط یہ ہوگی کہ اس کا مذکر کیا ہو؟ واو نون کے ساتھ. سمجھ میں آیا بھائی؟ اگر جو ہے اسم کیا ہے؟ اسم جو ہے اس میں صفت ہے، اس میں ذات نہیں ہے. اگر اسم کیا ہے؟ اس میں صفت ہے تو اس کا مذکر بھی ہے. اگر اسم ایسا ہے اس کا مذکر بھی ہے تو اس کا مؤنث سالم اس کو جو ہے اس کا مؤنث سالم جو ہے جمع اسی وقت آئے گی، اس کی جمع مؤنث سالم اسی وقت آئے گی کہ جب اس کا مذکر کیا ہو؟ واو نون کے ساتھ ہو، جیسے کہ مسلمون. اور اگر جو ہے وہ ایسا مؤنث ہے کہ جس کا مذکر نہیں ہے تو شرط یہ ہے کہ اس کا کیا ہو؟ وہ مؤنث جو ہے تا سے خالی نہ ہو. اگر تا سے خالی ہے تو پھر اس کی جو ہے جمع مؤنث سالم نہیں آ سکتی. جیسے کہ حائز، حامل، ان کی جمع مؤنث سالم حائزات اور حاملات نہیں آ سکتی. رہا حائزات حاملات جو جمع استعمال ہوئی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حائزات اور حاملات کی جمع ہے. اور اگر کیا ہے اسم جو ہے صفت نہیں ہے تو جمع جو ہے الف و تا کے ساتھ جو ہے کیا ہوگی؟ بغیر کسی شرط کے آئے گی. جیسا کہ ہنداتن، ہند جو ہے یہ اس میں صفت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اس میں ذات ہے، تو اس لیے اس کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ جمع مؤنث، تو جمع مؤنث جو ہے کون سے اسماء کی آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اسم اس میں ذات ہے تو اس کے لیے کسی شرط کا ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے ہندہ کی جمع ہندا،
اور اگر اسم کیسا ہے، اس میں صفت ہے، تو دیکھا جائے گا اس کا مذکر ہے یا نہیں۔ اگر مذکر ہے تو شرط یہ ہوگی کہ وہ مذکر کیا ہو، واو نون کے ساتھ ہو۔ جمع مذکر کے اندر اس کے مذکر کی جمع واو نون کے ساتھ ہو۔ اور اگر اس کو مذکر نہیں ہے تو پھر شرط یہ ہوگی کہ وہ جو ہے وہ ایسی مؤنث ہو کہ جو کیا ہو، تا سے خالی نہ ہو۔ اگر تا سے خالی ہے تو پھر اس کی جمع مؤنث سالم نہیں آ سکتی۔ سعد شریف میں آ گیا بھائی کہ یہاں ہم نے جو نئی باتیں پڑھی ہیں، 2 نئی باتیں پڑھی ہیں، اور وہ ہے کیا ہے، جمع مذکر سالم کی شرائط اور جمع مؤنث سالم کی شرائط۔ جمع مذکر سالم، اور ایک اور نئی بات پڑھی کہ منقوص کے اندر جو ہے کیا ہے، یا کو حذف کیا جائے گا، مقصور کے اندر الف کو حذف کیا جائے گا، یہ آسان بات ہے۔ اور کہا کہ جمع مذکر سالم کے لیے کیا ہونا ضروری ہے، اسم کا ذوی العقول ہونا ضروری ہے۔ رہا چند مثالیں تو وہ کیا ہے، شاذ ہیں۔ اور پھر مصنف نے جمع مذکر سالم کی شرائط ذکر کی ہیں، اور وہ شرائط یہ ہیں کہ جمع مذکر سالم کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اسم اس کا جو مفرد ہے ایسے افعال کے وزن پر نہ ہو جس کی مؤنث کیا ہے، فاعلہ ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایسے فعلان کے وزن پر بھی نہ ہو کہ جس کی مؤنث کیا ہے، فاعلہ ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ایسے فاعل کے وزن پر بھی نہ ہو کہ جو کیا ہے، اس میں مفعول کے معنی میں ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ایسے فعول کے وزن پر بھی نہ ہو جو فاعل کے معنی میں ہے۔ اور پھر مؤنث کی شرائط ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کیا ہے، اسم جو ہے اس میں ذات ہے، اس کی آپ نے جو ہے جمع مؤنث سالم بنانی ہے تو کوئی شرط نہیں ہے، بلا کسی شرط، بغیر کسی شرط کے اس کی جمع آ سکتی ہے۔ لیکن اگر اس میں صفت ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ مذکر ہے یا نہیں۔ اگر مذکر ہے تو پھر اس کے مذکر کا اور اس کے مذکر کی جمع واو نون کے ساتھ آنی چاہیے۔ اگر نہیں آئے گی تو اس کی جمع مؤنث سالم بھی نہیں آ سکتی۔ اور اگر کیا مذکر نہیں ہے تو انتہائی سمپل کہ وہ ایسا مؤنث ہو کہ جو کیا ہو، جس میں تاء تانیث ہو، اور اگر تاء تانیث نہیں ہے تو پھر اس کی جمع مؤنث سالم بھی نہیں آ سکتی۔ اور جمع مکسر وہی ہے تقریباً جو آپ جو ہے کیا کر چکے ہیں، آپ جو ہے نحو الضمیر میں پڑھ چکے ہیں، لیکن چونکہ 6 منٹ جو ہے زیادہ ہو گئے، اسی پہ بس